सबसे पहले मैं मीडिया वालों को सलाम पेश करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी खिदमत में यहाँ पे पेश हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों से मिलने के लिए तरस रहे थे। मैंने कसम भी खाया था जब मैं डिलीवरी हो रहे थे मेरे वहाँ पे जो डॉक्टरों के साथ पास गए। सबसे पहले मैंने डॉक्टर निदा के पास गई, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको रिपोर्ट ठीक है, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकते हैं, आपका बच्चा भी ठीक है, हरकत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है कहा। फिर उन्होंने 17 तारीख को डेट दिया। 17 तारीख से पहले मुझे 5 अगस्त को मुझे पेन हुआ, लेबर पेन हुआ। फिर मैं वहाँ पे हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल से जाके मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे पेन हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका अभी डेट है, आप ये दवाई खा लो, फिर आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा तो फिर आपने सुबह नहीं आना है। अगर आपको पेन रहा तो फिर आपने सुबह दोबारा आके सैदा लोगों से मिलना है। फिर मैंने सुबह, उन्होंने दवाई दिया, कोई नोस्पा के नाम की कोई दवाई दी। फिर मैं शाम को वापस आके घर आके वो नोस्पा खा लिया तो फिर मेरे जो पेन है वो फिर ख़त्म हो गया। असल डेट मेरा 5 अगस्त ही था। फिर मैंने उनसे भी कहा था कि मेरे 5 अगस्त जो है मेरा डिलीवरी का जो है डेट है। तो डॉक्टर सैद निदा ने कहा कि आपको 17 को जो है 17 अगस्त को आपका डेट बनते हैं, आपका ठीक ठाक है, बच्चे की फीलिंग भी ठीक है, बच्चे जो हरकत जो है वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है कहा। फिर मैंने 7-8 दिन के बाद मैं दोबारा हॉस्पिटल गया वहाँ पे मुआयना करने के लिए। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। फिर मैं डॉक्टर सैदा ने मुझे चेकअप करवाया। उसने कहा कि आपने इस रिपोर्ट को सैदा के पास जाके दिखाना है। फिर मैंने सैदा को दिखाया तो फिर उन्होंने मुझे शाम तक एडमिट करने के लिए कहा। तो फिर मैं घर आके 2-3 बजे मैं वापस घर आ गई। घर आके मैंने अपने चाय पी के यहाँ से मैंने अपना जो है सामान लेके मैं दोबारा हॉस्पिटल गई 3 बजे, दिन के 3 बजे। उन्होंने शाम को ही मुझे एडमिट करवाया था। फिर वहाँ पे मैं गई तो शाम के 10-11 बजे तक हम लोगों को किसी ने भी हमें जो है ना बैठने के लिए जगह दिया, ना हमारे जो है कोई तसल्ली किया, ना किसी ने चेक किया। फिर मैंने शाम को उनको रिपोर्ट दिखाया कि मेरा ये मसला है। तो फिर वहाँ पे एक डॉक्टर प्रेजेंट थी। उसने कहा कि बेटा आपने 2 जो है खून का टेस्ट करवाना है। एक तो हॉस्पिटल से हो गया, लेकिन दूसरा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर से नहीं हुआ, बाहर से मुझे करवाना पड़ा। वहाँ से मैंने करवाने के लिए कहा। तो फिर मैंने खून निकालने के लिए एक जो है दाई के पास गई। उसने खून निकालना था, नर्सिंग ने खून निकालना था, उसका नाम आसमा है। उसने कहा ये कचरे लोग आते हैं बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर जो है अल्ट्रासाउंड के कुछ करवाते नहीं है, यहाँ पे आके कचरे करवाते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि हम लोग कचरे नहीं है, हम यहाँ पे अपने जो है केयर करने के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, आप लोग इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें। तो उसने कहा आप लोग कचरे ही है, ये है वो है। फिर मैंने कहा मैंने डॉक्टर सैदा से भी बात करना है, अगर आप लोग इस तरह की जो गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो फिर मैंने सुबह डॉक्टर सैदा से शिकायत करना है। उसने कहा डॉक्टर से जो करना है करो, हम डरने वाले नहीं है, डॉक्टर हमें क्या करेंगे, डॉक्टर क्या हम कुछ नहीं करेंगे, वो लोग ये हुए कहा। फिर रात भर हम लोगों ने बस वहाँ पर रोते रहा। खुदा की कसम कोई भी नहीं आया। 2 दाई थी, एक अनीता नाम की है, एक मासूमा नाम की है। फिर मैंने रिहाना के पास जाके कहा कि ये अनीता और मासूमा जो है उनके रवैये ठीक नहीं है, हम सब के साथ जो है बुरे सलूक करते हैं, इस तरह के जो जानवरों के साथ नहीं करते हैं जितना इंसानों के साथ करना चाहिए था। तो उसने कहा कि बस हम क्या करें, आप उधर बैठो कहा। 10 बजे तक वो जो औरत थी, एक रिहाना नाम की डॉक्टर थी, उसने कहा कि आप लोगों ने शोर नहीं करना है। हमें वहाँ पे बैठने के लिए एक चेयर तो छोड़ो, कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह कुछ भी नहीं दिया। वहाँ पे बरामदे में हमें जो है बिठाया गया। हम 7 से 8 औरतें थे वहाँ पे। सबको जो है ज़्यादा तकलीफ़ होती, किसी को भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पेट फुला के 15-16 जो है आए हैं, आज हमें जो है नींद हराम हो जाएंगी, हमारा नींद हराम हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि आप यहाँ पे सोने के लिए तो नहीं आते हैं, हम जो है आप बीमार लोगों के इलाज करने के लिए आते हैं कहा। तो उन्होंने फिर भी हमारे देखा ही नहीं। फिर मैं अपने बहन को भेजा। रात के 12 बजे जो है मैंने उससे कहा कि जो दवाई रखने को कहा है और दवाई जो इंजेक्शन वगैरह दिया है उसको 12 बजे तक डॉक्टरों ने कहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको कौन से जो है आपने कौन से आपके पास नॉलेज है, जो रखना है वो ये करना है वो करना है कह के फिर उन्होंने सुबह 6 बजे से हमारे जो इलाज शुरू किया था। लेकिन डॉक्टर ने हमें 12 बजे जो है इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था। 6 बजे से हमारा इलाज शुरू किया। फिर दिन पूरा 10 बजे तक हम रोते रहा, लेबर रूम में जाते और रोते रहा। फिर हमें बुलाया गया 12 बजे तक। दिन के 12 बजे उन्होंने हमें लेबर रूम में बुलाया। वहाँ पे गए तो फिर हमें उधर छोड़ के अभी टाइम है कह कर मुझे अकेला छोड़ के जो है सारे जो है एक ऑपरेशन के पीछे चले गए।
وہاں پہ 5-6 دائیاں وہاں پہ موجود تھے. سب جو ہے آپریشن کے لیے چلے گئے. پھر 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے. پھر میں نے کہا میں نے ڈیلیوری یہاں پہ کرنا ہی نہیں ہے, میں نے باہر جانا ہے. پھر میں نے رویا, انہوں نے بس زبردستی ادھر مجھے بٹھایا. پھر ایک جو ہے سینئر دائی آیا وہاں پہ, اس کا نام مجھے نہیں پتہ ہے. اس نے کہا کہ اس کو آپریشن کے لیے بھیجو, ابھی ٹائم وقت جو ہے ضائع ہو گیا ہے. کل 3 بجے ایڈمٹ ہوا ہے, آج 3 بجے ہو گیا, ابھی تک اس کی جو ہے ڈیلیوری نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی نارمل ڈیلیوری ہو جائیں گے, آپریشن کے لیے نہیں بھیجنا ہے, ابھی یہ نارمل ڈیلیوری ہے, ہم اگر اس کو آپریشن کے لیے بھیجیں گے تو پھر بھی نقصان ہے نا. یہ ہوا کہ انہوں نے میرے پیٹ دبا کے میرے بچے کو نکالا, اور میرے بچے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا, کچھ بھی نہیں تھا اس کو. پھر نکالتے ہی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے کوئی آپ نے کوئی مریض تو نہیں ہے, آپ شوگر کے مریض تو نہیں ہے, یہ ہوئے ہے. پھر میں نے کہا مجھے شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بی پی کل تھوڑا سا زیادہ تھا, اس وجہ سے آپ کے بچے کا مسئلہ ہوا ہے. یہ اصل وجہ یہ ہے, انہوں نے مجھے کیور ہی نہیں کیا, وہاں پہ دیکھا ہی نہیں. پھر میں نے ڈیلیوری ہو کے 6 دن میں نے گھر میں بیٹھنے کے بعد میرے پیٹ میں پھر دوبارہ درد شروع ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ میں نے کوئی علاج کروانا ہے, مجھے درد ہو رہی ہے بہت زیادہ, کمر میں بھی درد ہے, یہ ہوئے. پھر میں ڈاکٹر ندا کے پاس ہاسپٹل گئی, وہاں پہ یعنی ڈاکٹر ہسپتال میں. وہاں پہ گئے تو انہوں نے پرچیاں دینا بند کر دیا تھا. ڈاکٹر ندا نے اس دن جلدی جو ہے کلینک چھوڑ کے جانا تھا, کوئی کہیں پہ کام ہے کہہ کے. پھر مجھے پرچی نہیں ملا وہاں پہ جانے کے لیے. پھر میں ڈاکٹر ندا کے پاس جا کے کہا, ڈاکٹر ندا آج مجھے آپ نے کسی صورت میں دیکھنا ہے, مجھے زیادہ پین ہو رہی ہے, میری ڈیلیوری کے بعد جو ہے مجھے زیادہ پین ہو رہی ہے. تو اس نے کہا آپ بیٹا آپ 2 منٹ جو ہے آپ باہر جو ہے آپ اسٹے کریں, میں پھر آپ کو بلاؤں گی. پھر میں نے 1 گھنٹہ پورا میں نے باہر ویٹ کیا, لیکن انہوں نے بلایا نہیں. پھر میں نے واپس گئی تو پھر اس نے کہا, ڈاکٹر ندا نے کہا کہ اس کو اندر بھیجو یار, یہ ڈیلیوری ہو گئی ہے, اس کو بیچاری یہ بیمار ہے, اندر بھیجو کہا. تو اس کے دروازے پہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے زبردستی جو ہے باہر بیٹھنے کو کہا. پھر میں واپس آ گئی. وہاں پہ میں نے چیک ہی نہیں کیا, مجھے زیادہ درد ہو رہی تھی, ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی, تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ زیادہ ویٹ نہیں کیا. پھر واپس آئے. دوسرے دن میں ڈاکٹر انیسا کے پاس گئی. پھر وہاں پہ میں نے رو کے میرے تمام مسائل میں نے اس کو بتایا. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے, آپ نے جا کے سیدہ سے بات کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ نے سیدہ سے بات کرنا ہے. پھر میں نے اسی رپورٹ کو لے کے صبح ہاسپٹل آیا, پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں آیا. پھر میں نے وہاں پہ گئی تو پھر ڈاکٹر طاہرہ موجود تھی, اور ایک ڈاکٹر تھی, اس کا نام مجھے نہیں پتہ. پھر میں نے ان سے شکایت لگائی کہ میں صرف جو ہے میں نے بیٹے کو ہونا تھا کھو دیا, مجھے اپنا جو صحت خراب ہونا تھا ہو گیا. اب میں جو عوام کے خاطر میں یہاں پہ آئی ہوں کہ عوام کی جو ہے کیور ہو جائے, آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو بچایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا, یہ ہوئے ہے کہ ایک دائی آیا, اس نے کہا کہ یہ شکایت لگانے کے لیے آیا کہ دروازے سے ڈاکٹر طاہرہ کو اس نے اشارہ کر کے بولا کہ یہ ہماری شکایت کرنے کے لیے آیا ہے. پھر انہوں نے الٹ پلٹ کر کے جو ہے میرے تمام جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے واپس لے لیا. یہ کیوں گھر لے کے گئے, ڈاکٹر طاہرہ نے سیدھا یہ بتایا, یہ سارے ڈاکومنٹ تھے, آپ نے باہر کیوں لے کے گئے, گھر کیوں لے کے گئے. تو پھر میں نے کہا کہ اسی وقت آپ کوئی بھی نہیں تھا, ایک ڈاکٹر تھا, وہ بس ڈر کے مجھے سارے سامان انہوں نے پیک کیا ہے, انہوں نے میرے بیگ میں ڈال کے بند کر کے مجھے واپس گھر بھیجا ہے. اسی وقت میرے پاس حکمت ہی نہیں تھا میں ان کے ساتھ لڑوں, کیونکہ میرے طبیعت ہی بہت زیادہ خراب کر دیا تھا انہوں نے پہلے ہی. پھر انہوں نے ڈاکٹر سیدہ نے مجھے وہاں پہ جو ہے ایڈمٹ کے لیے انہوں نے لکھا تھا, لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 2 گولیاں لکھ کے اس نے کہا یہ 2 گولیاں ہیں, آپ نے گھر جا کے ان کو استعمال کرنا ہے, یہ میڈیسن آپ نے کھانا ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی اگر آپ کو DVT کی پیشنٹ ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر آصف کے پاس جا کے اس سے تھوڑا سا آپ نے اسے معائنہ کرنا ہے, اور اس سے دوائی شوائی لے کے آپ نے گھر جانا ہے. پھر میں ڈاکٹر آصف کے پاس وہاں پہ گئی تو ڈاکٹر آصف نے پوچھا کہ یہ بیماری آپ کو کب ہوا تھا. تو میں نے کہا 2018 میں ہوا تھا, ابھی جو ہے مجھے تھوڑا سا پین ہو رہے ہے, جو وین ہے تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے. تو پھر اس نے کہا تو آپ کا یہ رزلٹ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی اور جو ہے آپ کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے, بچے دینے کے سائڈ پہ آپ کو کوئی جو ہے پانی کا تھیلا بن گئی ہے, اس کو سرنگ کے ذریعے نکالنا پڑیں گے, آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑیں گے. چلو خیر ہے, میں آپ کو جو ہے ابھی دوسرے وارڈ میں نے اب ایڈمٹ نہیں کرنا ہے, اپنے سرجیکل وارڈ میں آپ کو ایڈمٹ کر کے میں نے وہاں پہ علاج میں خود کروں گی کہہ کر ڈاکٹر آصف نے مجھے کیور کیا ہے. ابھی میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی جو ہے ڈیلیوری کرنے کے لیے اگر ہاسپٹل جانا ہے تو اس نے ایک اچھے سے اٹینڈنس لے کے جانا ہے, اٹینڈنس کو لے کے جانا ہے, وہاں پہ ایکٹیو اٹینڈنس ہونا چاہیے.
اگر جو ہے کوئی 16 اٹینڈنس ہو تو پھر وہ سنتے نہیں ہے، نہ بیماری کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور ٹیچر تھے، نستر پبلک اسکول میں پڑھاتی تھی، طاہرہ نام کی ہے وہ، ویسے وہ شنا بولتی ہے. اس کو شنا کی زبان جو ہے ڈاکٹروں کو نہیں آ رہے تھے، تو پھر اس کو خدا کی قسم وہ واپس آ گئی. وہ لیبر روم میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں، چیک اپ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ واپس آ گئی 2 بجے. میرے سے پہلے وہ آئے تھے 4 بجے، وہ آئے تھے 12 تاریخ کو. 13 تاریخ کے 2 بجے وہ لوگ واپس اپنے گھر گئے. یہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ رو رو کے وہ واپس چلے گئے. ایک اور یہاں سے ایک اور بھی لڑکی تھی، ان کا بھی برا حال کیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. لڑکی جو آپ کی جو نومولود ڈیتھ ہوئے ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عملہ اور ڈاکٹرس ہیں جی. تو ان کی غفلت کے باعث جو ہے وہ بچہ ڈیتھ ہوا ہے. ابھی جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے ڈیتھ ہوا ہے، میرا بیٹا جو ڈیتھ ہوا ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہے. 24 گھنٹہ مجھے پین ہوا، انہوں نے مجھے کیور ہی نہیں کیا. اگر وہ 1-2 گھنٹے میں مجھے جو ہے اچھی طرح سے دیکھا ہوتے تو پھر میں نے اپنے بچے کو نہیں کھونا تھا. اور جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان سے کیا مطالبہ کرے گی؟ ابھی میں جو ہے ایم ایس، سب سے پہلے میں ایم ایس کے پاس بھی جانا تھا، وہاں پہ ایم ایس کے ساتھ پاس جانا تھا کوئی شکایت لے کے. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ وہاں پہ جا کے کیا کروں گی، وہ کہہ کر اس نے مجھے جانے نہیں دیا. پھر ابھی میں گورنر صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ میرے جتنے پیسے میں نے کھویا ہے، جتنا میں نے اپنے بچے کھویا ہے، اگر ان کو انصاف سمجھتے ہیں تو مجھے انصاف دلائے، ادروائز میں خدا کو جو ہے میں معاف کرتی ہوں.